آج ہم ایک ایسی شخصیت کی حیات طیبہ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کی زندگی کروڑوں انسانوں کے لیے مشعل رہا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک خلاصہ سا ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اہم نکات آپ کے سامنے لائیں۔ جی بالکل، اور اس گفتگو کی بنیاد قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کرتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ جی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ وہ تو ایک عملی مثال ہے، ہمیشہ کے لیے۔ واقعات کا بیان نہیں ہوگا، بلکہ کوشش ہوگی کہ ان کے پیچھے جو معنی ہے، جو حکمت ہے، اس پر بھی تھوڑی بات ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں اس سیرت کے سفر کو۔ آغاز کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے۔ آپ کی پیدائش ہوئی 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش میں۔ جی، اور وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، یعنی ہاتھی والا سال۔ ہاں، وہ واقعہ جب ابراہا نے کعبہ پر حملے کی کوشش کی تھی۔ بالکل، جسے اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیمی میں آنکھ کھولنا یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے میرے خیال میں۔ کم عمری میں والد کا سایہ اٹھ گیا، اور پھر 6 سال کی عمر کے قریب والدہ بھی انتقال فرما گئیں۔ تو پھر کفالت دادا نے کی، عبد المطلب نے۔ جی ہاں، جو قریش کے سردار تھے، ان کے انتقال کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی 8 سال کے تھے، تو آپ کے شفیق چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لیا، اور پھر 40 سال سے زیادہ عرصے تک وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، آپ کی حمایت کرتے رہے۔ یہ جو ابتدائی مشکلات تھیں، یتیمی کا تجربہ، اس نے یقیناً کردار پر گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ بالکل، شاید اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ غیر معمولی ہمدردی، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کی صلاحیت اور اللہ پر توکل جیسے اوصاف پیدا ہوئے۔ یہ بات تو ہے، اور جوانی میں قدم رکھتے ہی آپ کا کردار تو مکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک مثال بن گیا تھا۔ سچائی اور دیانتداری کا چرچا تھا، خاص طور پر وہ 2 القاب جو مشہور ہوئے، الصادق اور الامین۔ جی، الصادق یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے، اور الامین یعنی امانت دار۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، یہ القابات اس معاشرے نے دیے کہ جو ابھی نبوت سے واقف نہیں تھا۔ صحیح، یہ تو ان کی فطری عظمت تھی۔ جی ہاں، اور یہی کردار تھا جس نے مکہ کی ایک بہت معزز، باوقار اور مالدار تاجر خاتون حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو متاثر کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کے قصے سنے تو آپ کو اپنا تجارتی سامان شام لے جانے کی پیشکش کی۔ اچھا۔ اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری ذہانت اور خاص طور پر اعلیٰ اخلاق سے وہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت عمروں میں بھی کافی فرق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ 40 سال کی تھیں۔ جی ہاں، بالکل، یہ نکاح صرف ایک ازدواجی زندگی کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشی طور پر بھی سہارا دیا اور ایک بہت مضبوط، فہمیدہ اور وفادار ساتھی فراہم کی، جنہوں نے بعد میں آپ دیکھیے نبوت کے ابتدائی مشکل ترین دور میں آپ کا بے پناہ ساتھ دیا۔ تو وہ صرف بیوی نہیں تھیں، ایک طرح سے مشیر اور سب سے پہلی حمایتی بھی تھیں۔ بالکل، اور اسلام کی سب سے پہلی پیروکار بھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 40 سال کی عمر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر شہر سے باہر غار حرا میں غور و فکر کرتے تھے۔ جی، عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ وہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے، پہلی وحی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ آغاز تھا نبوت کا۔ یہاں یہ تبدیلی بہت گہری ہے۔ ایک کامیاب تاجر، صادق اور امین کہلانے والے اب اللہ کے پیغمبر بن گئے۔ جی، اور جو بنیادی پیغام وحی کے ذریعے آنا شروع ہوا، اس کے آپ کہہ سکتے ہیں 3 اہم ستون تھے۔ پہلا، توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، تمام جھوٹے خداؤں کی نفی۔ بالکل۔ دوسرا، رسالت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے،
ان کی اطاعت لازم ہے، اور تیسرا آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اور اعمال کا حساب۔ ظاہر ہے یہ پیغام اس وقت کے مشرک معاشرے کے لیے بالکل نیا تھا، انقلابی تھا، ایک چیلنج تھا۔ جی ہاں، اور اسے قبول کرنا مکہ کے جو طاقتور سردار تھے قریش، ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ان کے مفادات جڑے تھے پرانے نظام سے۔ تو شدید مخالفت شروع ہو گئی، پہلے تو مذاق اڑایا، پھر دھمکیاں دیں۔ اور جب دیکھا کہ لوگ، خاص طور پر کمزور طبقے کے لوگ، غلام، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پھر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ وہ شعبہ ابی طالب کا واقعہ بھی تو اسی دور کا ہے۔ جی بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ایک گھاٹی میں 3 سال تک محصور رکھا گیا۔ مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ تھا۔ نہ کوئی خرید و فروخت، نہ رشتہ داری، بہت سخت آزمائش تھی۔ بہت زیادہ، اور مشکلات یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ مکہ والوں کی مخالفت بڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ شاید طائف کے لوگ بات سن لیں۔ لیکن وہاں تو اور بھی برا سلوک ہوا۔ جی، انہوں نے نہ صرف پیغام ٹھکرایا بلکہ شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ اور اس حالت میں بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی؟ نہیں کی، بلکہ امید ظاہر کی کہ شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لائے۔ اسی زمانے میں یعنی نبوت کے 10ویں سال کے قریب 2 بڑے ذاتی صدمے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنے پڑے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال۔ جی ہاں، آپ کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے محافظ چچا ابو طالب، جنہوں نے بچپن سے پالا تھا اور قریش کے دباؤ کے باوجود حفاظت کی، وہ دونوں یکے بعد دیگرے انتقال فرما گئے۔ اس سے تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سماجی تحفظ تھا وہ بھی کم ہو گیا، اور جذباتی سہارا بھی۔ بالکل، اس نے شاید ہجرت کی ضرورت کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا، لیکن ان تمام مصیبتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور ثابت قدمی وہ واقعی حیران کن ہے۔ مکہ کے حالات جب اتنے خراب ہو گئے، پیغام پہنچانا مشکل ہو گیا، اور قریش نے تو قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ جی، تب اللہ تعالیٰ نے یثرب سے، جو بعد میں مدینہ بنا، وہاں سے ایک امید پیدا کی۔ حج کے موقع پر وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ جی، اوس اور خزرج قبیلوں کے لوگ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اسلام قبول کیا، اور پھر اگلے سال مزید لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی۔ تو اللہ کے حکم سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اسی سے تو ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ مدینہ پہنچ کر تو ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مبلغ نہیں تھے، بلکہ ایک رہنما، ایک منتظم، ایک ریاست کے بانی تھے۔ جی ہاں، وہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اور اس ریاست کی بنیاد صرف مسلمانوں پر نہیں تھی۔ آتے ہی جو سب سے اہم کاموں میں سے ایک تھا، وہ تھا میثاق مدینہ۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ایک تحریری معاہدہ تھا۔ مسلمانوں یعنی مہاجرین اور انصار، اور مدینہ کے جو یہودی قبائل تھے اور دوسرے عرب قبائل، ان سب کے درمیان۔ سب شامل تھے اس میں؟ جی، اس میں سب کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کی گئیں، مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی، اور یہ بھی کہ اگر باہر سے حملہ ہو تو سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ تو اس زمانے کے لحاظ سے بہت ہی جدید بات لگتی ہے، ایک کثیر المذہبی معاشرے کا آئین۔ بالکل، یہ باہمی بقا اور شہری حقوق کے اصولوں پر مبنی تھا، ایک انتہائی ترقی پسندانہ قدم تھا۔ مدینہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سیاسی ڈھانچہ نہیں بنایا، بلکہ ایک پورا نظام قائم کیا، معاشرتی، اخلاقی، معاشی، روحانی۔ جی، مسجد نبوی صرف نماز کی جگہ نہیں تھی، وہ تو مرکز تھی، تعلیم کا، تربیت کا، مشاورت کا، فیصلے کرنے کا۔ اور وہ مواخات، بھائی چارے کا نظام؟ ہاں، وہ بھی کمال تھا۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین کو مدینہ کے انصار کا بھائی بنا دیا گیا۔ اس نے معاشی اور سماجی طور پر انضمام کی ایک بے مثال قائم کی۔ لیکن مکہ والوں کی دشمنی تو ختم نہیں ہوئی تھی، خطرات تو اب بھی تھے۔ بالکل، اندرونی طور پر بھی کچھ منافقین تھے، اور باہر سے قریش اور دوسرے قبائل کا خطرہ تھا۔ اسی پس منظر میں پھر وہ جنگیں ہوئیں جنہیں غزوات کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان میں شریک ہوئے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ صرف دفاع؟ دفاع بھی تھا،
اور مدینہ کی نئی ریاست کو مستحکم کرنا بھی، اور جو قوت اسلام کے پیغام کو روک رہی تھیں ان کا تدارک کرنا بھی تھا۔ ان میں اہم کون سی تھی؟ سب سے پہلے تو 2 ہجری میں بدر کا غزوہ ہوا، جس میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان بہت کم تھا، لیکن اللہ نے فیصلہ کن فتح دی۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہوئے ہوں گے۔ جی ہاں، اور مدینہ کی ریاست کو ایک قوت کے طور پر تسلیم کیا جانے لگا۔ پھر 3 ہجری میں احد کا معرکہ ہوا، جس میں شروع میں تو کامیابی ہوئی، لیکن پھر ایک غلطی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہوئے۔ اس سے کیا سبق ملا؟ اطاعت امیر اور نظم و ضبط کی اہمیت کا۔ پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق یا احزاب بھی کہتے ہیں، جب قریش نے بہت سے قبائل کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ کیا۔ ہاں، جس میں خندق کھودی گئی تھی۔ جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر۔ یہ عربوں کے لیے نئی جنگی حکمت عملی تھی۔ کئی ہفتوں تک محاصرہ رہا، لیکن دشمن ناکام واپس گئے۔ ان جنگوں کے علاوہ ایک اور واقعہ بہت اہم ہے، جو جنگ نہیں تھی لیکن اس کے نتائج بڑے دور رس نکلے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں۔ جی ہاں، بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ گئے، لیکن قریش نے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ اور پھر ایک معاہدہ ہوا جو بظاہر تو مسلمانوں کے حق میں نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں، شرائط ایسی تھیں کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن مدینہ سے کوئی واپس مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام بھی پریشان تھے اس پر۔ جی، لیکن قرآن نے اسے فتح مبین یعنی کھلی فتح قرار دیا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی تصویراتی اہمیت فوراً تو نہیں، لیکن جلد ہی واضح ہو گئی۔ جنگ بندی ہو گئی تو پرامن ماحول ملا اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ لوگ بہت بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے۔ قبائل کو بھی آزادی مل گئی کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں یا قریش کا۔ بالکل۔ اس معاہدے نے اصل میں قریش کی طاقت کو محدود کیا اور مسلمانوں کو عرب میں ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کروا لیا۔ اور پھر اسی معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی قریش کے ساتھی قبیلے کی طرف سے۔ جی، جس کے نتیجے میں 2 سال بعد 8 ہجری میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے فتح مکہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ تو واقعی سیرت کا ایک کلائمیکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے، بغیر کسی بڑی لڑائی کے۔ جی، وہی شہر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نکلنا پڑا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ساتھیوں پر اتنے ظلم ہوئے، وہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اقتدار اور طاقت کے اس لمحے میں بدلہ لینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے، قریش سے پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ انسانی میں عفو و درگزر کی ایک آپ کا یہ لازوال مثال ہے۔ یہ صرف اخلاقی بلندی نہیں تھی، اس میں یقیناً کوئی حکمت بھی ہوگی۔ بالکل، اس میں گہری سیاسی حکمت تھی۔ اس عام معافی نے دل جیت لیے۔ مکہ کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے عرب میں ایک پائیدار امن کی بنیاد رکھی اور ریاست مدینہ کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یہ تو قیادت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ طاقت ملنے پر دشمنوں کو معاف کر کے اپنا بنا لیا جائے۔ جی، فتح مکہ کے بعد تو عرب کے زیادہ تر قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ جی، عرفات کے میدان میں وہ مشہور خطبہ دیا جس میں 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے شاید۔ جی ہاں، اور وہ خطبہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ تھا، انسانیت کے لیے ایک منشور تھا۔ اس میں کیا اہم باتیں تھیں؟ جیسا کہ ماخذ میں بھی ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور رسالت کو دہرایا، انسانی جان، مال، عزت کے تقدس کا اعلان کیا، تمام انسانوں کی برابری پر زور دیا۔ وہ مشہور جملہ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔
عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی، سودی نظام کو ختم کیا، اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وصیت کی۔ انسانوں کے لیے بنیادی انسانی حقوق اور سماجی انصاف کا ایک جامع چارٹر ہے۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جی، اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو 83 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ادفین مسجد نبوی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوئی۔ اگر ہم اس پوری زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی بنیادی صفات، تو کیا چیزیں سب سے نمایاں ہیں؟ سب سے پہلے تو رحمت للعالمین ہونا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ عفو و درگزر، جس کی مثال فتح مکہ ہے۔ جی، عدل و انصاف آپ کی سیرت اور تعلیمات کا مرکز تھا۔ عبادت و بندگی میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اخلاق۔ قرآن نے خود گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے آج؟ یہ سارے واقعات، یہ جد و جہد، یہ تعلیمات، یہ صفات، یہ سب مل کر وہی اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بناتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، بچپن کی یتیمی سے لے کر جوانی کی دیانتداری تک۔ جی، نبوت کی ذمہ داریاں، مشکلات، ریاست کا قیام، انتظام، جنگ میں بہادری، فتح کے بعد معافی، ہر چیز میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ حال اور مستقبل کے لیے رہنمائی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے اس خلاصے کی مدد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے چند مرکزی مراحل پر بات کی۔ مکہ میں دعوت کا آغاز، مشکلات، پھر مدینہ ہجرت، وہاں ریاست اور معاشرے کا قیام۔ جی، اہم غزوات، صلح حدیبیہ کی حکمت، فتح مکہ کا عفو و درگزر، اور حجۃ الوداع کا آفاقی پیغام۔ بالکل۔ اور آخر میں شاید ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جس پر وہ خود غور کریں۔ یہ اسی گفتگو سے نکلتا ہے۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں برسوں کے شدید ظلم و ستم، ذاتی تکالیف، جنگوں کے بعد بھی، خاص طور پر جب طاقت ملی جیسے فتح مکہ پر، تو معافی اور مصالحت پر غیر معمولی زور دیا گیا۔ تو اس روشنی میں آج کی جو ہماری پیچیدہ دنیا ہے، منقسم معاشرے ہیں، اس میں قیادت کے لیے، تنازعات کے حل کے لیے، معاشرتی تعمیر نو کے لیے کون سے ایسے دائمی اور عملی سبق ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لے سکتے ہیں؟ خاص طور پر یہ نکتہ کہ طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینے کا فیصلہ یہ معاشروں پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ جی بالکل، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس اہم سوال کے ساتھ ہی ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔